नाजरीन, भारतीय मीडिया और दुनिया भर के अंदर आजकल बाबरी मस्जिद का जिक्र जोरों शोर से किया जा रहा है, जिसकी जगह हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक नए राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया। इसमें कई मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल लोगों ने शिरकत की। बाबरी मस्जिद का मसला आज से नहीं है, बल्कि ये मसला कई दहाइयों से चल रहा है। ये इंडिया की तारीख का सबसे पुराना और मुश्किल तरीन मसला है, जो कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों कौमें और मजहब यानी हिंदू और मुसलमान इस मामले को अपने मजहब या कौम की जीत के तौर पर देखते हैं। इस एक मसले को लेकर पूरे मुल्क भर के अंदर कई बार दंगे हो चुके हैं, जिसके अंदर कई हजार बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद का तनाज़ा आखिर शुरू कैसे हुआ, इसकी तारीख क्या है और इस राम मंदिर की तमीर के बाद इसका क्या नतीजा निकल सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आज की इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे और सिर्फ हकायक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबरी मस्जिद की तारीख को जानने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यानी 16वीं सदी के अंदर, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले मुगल बादशाह बाबर की हुकूमत थी, जिसने 1528 के अंदर एक मस्जिद तमीर करने का हुक्म दिया, जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर 2.77 एकड़ की ये जगह है, जहां पर आज से पहले बाबरी मस्जिद मौजूद थी। ये मस्जिद तर्ज तमीर के लिहाज से मुगलों से पहले लोधी खानदान की हुकूमत के दौरान तमीर होने वाली मस्जिदों से मिलती जुलती थी, जिसके अंदर गुंबदों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद के 3 बड़े गुंबद थे, जो कि इसकी पहचान है। बाबर के हुक्म पर इसी दौर के अंदर बनाई जाने वाली 2 मजीद मसाजिद का भी जिक्र मिलता है। एक तो उत्तर प्रदेश के इलाके संभल में, जिसे शाही जामिया मस्जिद कहते हैं, और दूसरी बाबरी मस्जिद हरियाणा के शहर पानीपत में, जिसे काबली बाग मस्जिद कहते हैं। ये दोनों मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। 19वीं सदी में अंग्रेजों के दौरे हुकूमत के अंदर पहली बार बाबरी मस्जिद को लेकर तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ कि 1853 के अंदर इंतहा पसंद हिंदुओं के गिरोह ने खुलकर यह दावा किया कि ये मस्जिद दरअसल इनके धर्म के 7वें बड़े अवतार राम की जन्म भूमि या फिर पैदाइश की जगह है, और यहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसे गिराकर इस बाबरी मस्जिद को इसकी जगह पर तमीर किया गया। जब इस मामले ने शिद्दत इख्तियार की, रोज रोज के हंगामे बढ़ने लग गए और हिंदू मुसलमान फसादात का खतरा बढ़ गया, तो 1859 में अंग्रेज हुकूमत ने मस्जिद के अंदर दीवार बनाकर मस्जिद को 2 हिस्सों में कुछ इस तरह से तकसीम कर दिया कि एक हिस्से के अंदर मुसलमान इबादत करेंगे तो दूसरी तरफ हिंदू अपनी पूजा कर सके। अंग्रेज दौर के अंदर इस जमीन को मुकम्मल हासिल करने के लिए झगड़े फिर भी चलते रहे, लेकिन अंग्रेजों की मजबूत हुकूमत की वजह से ये मामला इतना ज्यादा सर न उठा सका। फिर वक्त आया 1947 का, जब मजहब के नाम पर हिंदुस्तान की तकसीम हुई। पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए, लेकिन इस तकसीम के 2 साल के बाद यानी 1949 के अंदर इस मसले ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया, जब इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के अंदर जाकर बुत रख दिए। बस फिर क्या होना था, इसकी वजह से लोकल लेवल पर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। हुकूमत ने दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए मस्जिद को मुतनाज़ा प्रॉपर्टी करार देकर इस पर ताला लगा दिया। इस वाक़े के बाद मस्जिद को दोबारा इबादत के लिए नहीं खोला गया, लेकिन इस दौरान ये दोनों दावेदार इस मामले को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गए और दोनों एक दूसरे पर दलाइल देते रहे और कई दरख्वास्तें एक दूसरे के खिलाफ जमा करवा दी। 1984 के आते आते इस मसले के अंदर मजीद तनाव इस वक्त पैदा हो गया, जब भारत के मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुपों ने मंदिर की तमीर के लिए कमेटी बना दी। ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद होने वाले इंतखाबात में हुआ। इस इलेक्शन में कांग्रेस इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हमदर्दी के वोटों से वाज़ा अक्सरियत से जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा यानी भारत की कौमी असम्बली के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीटें हासिल कर सकी। इन इंतखाबात के बदतरीन नताइज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिद्दत पसंद सियासतदान लाल किशन एडवाणी को बीजेपी का सदर मुंतखब किया और पार्टी इंतहा पसंद हिंदू नजरिए की हामी पार्टी बनकर हिंदुस्तान के लोगों के सामने आई। यानी पहली बार इसने नस्ल परस्ती या फिर हिंदुता का नारा लगाया। 1984 के अंदर मंदिर की तमीर की कमेटी का मकसद मस्जिद की जगह पर मंदिर की तमीर करने के लिए वाज़े तौर पर लाहे अमल पेश करना था कि इसे कब, कैसे और किस तरह से बनाया जाए, यानी कि इसका नक्शा कैसा होगा। इस हवाले से भारत की सबसे बड़ी इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के कई मेंबरान भी इस कमेटी का हिस्सा बने, जिसके अंदर लाल कृष्णा एडवाणी भी शामिल थे। कांग्रेस की हुकूमत के खात्मे पर
جب نومبر 1979 کے اندر دوبارہ انتخابات ہوئے تو کانگریس حکومت بنانے کے لیے واضح اکثریت نہ لے سکی، جس کے نتیجے میں دوسری بڑی جماعت جنتا دل نے بھارتی جنتا پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ اس الیکشن کے فوراً بعد بھارتی جنتا پارٹی کے صدر لال کرشن اڈوانی ایودھیا کے اندر بابری مسجد کے مقام پر مندر کی تعمیر کے سلسلے کے اندر پورے ملک میں ایک مہم چلانا شروع کر دی، تاکہ خود کو اپنی پولیٹیکل پارٹی یعنی بھارتی جنتا پارٹی کو ہندوؤں کا مسیحا، ان کا خیر خواہ ثابت کر کے ان سے جذباتی ووٹ بینک کو حاصل کر سکیں۔ 25 دسمبر 1990 کو انہوں نے سومناتھ کے مندر کے اندر پوجا کرنے کے بعد رتھ یاترا کا آغاز کیا، جو کہ بھارتی ریاست بہار سے ہوتے ہوئے ایودھیا پہنچی، جہاں پر انہوں نے مندر کی تعمیر کی سنگ بنیاد رکھنا تھا۔ اس مہم کے نتیجے میں بد امنی اور پرتشدد واقعات بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر بہار کے اندر اس دور کے چیف منسٹر لالو پرساد یادو نے بھارتی وزیر اعظم وی پی سنگھ کے کہنے پر لال کرشنا اڈوانی کو گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کے بعد بھارتی جنتا پارٹی نے حکومت کی سپورٹ ختم کر دی اور یوں صرف 11 ماہ چلنے والی وی پی سنگھ کی حکومت آخر کار گر گئی۔ یوں بھارتیہ جنتا پارٹی کا تیر بالکل نشانے پر لگا، کیونکہ یہ عام ہندو کا برین واش کر کے اس کا جذباتی ووٹ بینک حاصل کرنے میں کامیاب رہے، کیونکہ اس کے بعد 1991 میں بھارت کے اندر دوبارہ عام انتخابات ہوئے، جس میں کانگریس نے لوک سبھا کے اندر 36% ووٹ لے کر 244 سیٹیں حاصل کی، جبکہ پہلی مرتبہ بھارتی جنتا پارٹی نے 20% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور 124 سیٹیں اپنے نام کی۔ یوں بھارتی جنتا پارٹی ملکی سیاست میں دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری۔ اس کامیابی کے بعد 6 دسمبر 1992 کو ہندو شدت پسند پارٹی RSS، جس کا قیام یورپ کے اندر نازی پارٹی کے قیام سے متاثر ہو کر 1925 کو ہوا تھا، اس پارٹی نے بابری مسجد کے مقام پر ایک بڑی ریلی کا اہتمام کیا، جس میں RSS اور بھارتی جنتا پارٹی کے رہنماؤں خاص طور پر کرشنا اڈوانی نے ریلی سے خطاب کیا اور مظاہرین کو جوش دلوایا۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریب 1.5 لاکھ کا مجمع مشتعل ہوا اور مسجد کو شہید کرنے پر تل پڑا۔ پولیس اس قدر بڑے ہجوم کو کنٹرول نہ کر سکی اور کچھ ہی دیر کے اندر ہزاروں افراد ہتھوڑی، کلہاڑیوں، کندالوں، دیگر آلات کی مدد سے پوری مسجد کو مسمار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے بھارت کے اندر ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، جس کے اندر 2000 سے زائد افراد مارے گئے، جن کے اندر زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی تھی۔ پاکستان میں اس کے رد عمل کے اندر 2 دن بعد 30 سے زیادہ مندروں کو مسمار کر دیا گیا۔ بابری مسجد کے سانحے کے بعد اس حوالے سے حکومت نے تحقیقاتی کمیشن لبریہان کمیشن بنا دیا، جس نے اس معاملے کو اتنا لمبا گھسیٹا کہ اس کی کمیشن کی رپورٹ 17 سال کے بعد 2009 کے اندر سامنے آئی، جس کے اندر یہ واضح تھا کہ RSS اور بھارتی جنتا پارٹی کے کئی اہم رہنماؤں نے اشتعال انگیزی اور فسادات کو بڑھاوا دیا اور اسی کی وجہ سے یہ فسادات ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر واضح طور پر لال کرشنا اڈوانی کا نام بھی شامل تھا۔ 2003 کے اندر عدالت کے حکم پر مسجد اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر ایک سروے کروایا گیا، تاکہ معلوم ہو سکے یہ جگہ پہلے کوئی مندر تھا یا کوئی عام سی جگہ جہاں پر بابری مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا۔ سروے کی رپورٹ کے مطابق مسجد کے نیچے مندر کے آثار واضح طور پر موجود تھے، لیکن اس سروے کو بہت سے ماہرین آثار قدیمہ نے خود رد کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم حلقوں کی جانب سے بھی اس سروے کی رپورٹ کو جھوٹا کہہ کر اس پر کئی اعتراضات اٹھائے گئے، جن کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ ظاہر ہے جب مسئلہ ہی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف تھا، اس رپورٹ کی کریڈیبلٹی کیا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ یہ دراصل پریشرائز کر کے بنائی گئی ایک فیک رپورٹ تھی، جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا، جس کے اندر آج بھی مسلمانوں کے مقدس ترین مساجد کو توڑ کر وہاں پر مندر تعمیر کرنے کا جواز پیش کیا جا رہا ہے، جس کو بنیاد بنا کر پورے ہندوستان سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور خود مسلمانوں کا صفایا کرنا بھی اس موجودہ انتہا پسند حکومت کا پلان ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک اس پر نہ تو کسی مسلمان ملک نے کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی کوئی عرب ملک نے عالمی طور پر اس مسئلے کو اٹھایا۔ اس کے بعد ٹائم آتا ہے ستمبر 2009 کا، جس کے اندر الہ آباد ہائی کورٹ نے اس تنازع کے اندر مقدمے پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مسجد کی جگہ پر ہندو اور مسلم کمیونٹی دونوں کا حق ہے، لہٰذا کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ مسجد کے کل رقبے یعنی 2.77 ایکڑ کا 2/3 حصہ ہندوؤں کو دیا جانا چاہیے، جبکہ باقی مسلمانوں کو۔ اب اس فیصلے سے دونوں پارٹیاں خوش نہیں تھی، دونوں اس جگہ کو مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتی تھی،
لہٰذا اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کی گئی اور 2011 کے اندر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر اس کو ختم کر دیا، جس کے بعد یہ مسئلہ جوں کا توں ہی رہا۔ 2017 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دیپک مشرا نے دونوں فریقین کو پرامن طریقے سے کورٹ سے باہر یہ مسئلہ حل کرنے پر زور دیا، کیونکہ ایک بار پھر سے ہندو مسلم فسادات پھیلنے کا خطرہ تھا اور دوسرا عدالت پر بھی کافی دباؤ تھا۔ جنوری 2019 کے اندر سپریم کورٹ نے 5 جج صاحبان کا بینچ بنا دیا، جس نے باقاعدہ طور پر اس مقدمے کی سماعت شروع کر دی، اور اس بینچ نے مارچ 2019 کے اندر دونوں فریقین کے بیچ عدالت سے باہر معاملہ طے کرنے کے لیے ایک صلح کروانے والا پینل یعنی مصالحتی پینل قائم کیا۔ کئی ماہ تک چلنے والے یہ مذاکرات بھی ناکام رہے۔ ان مذاکرات کی ناکامی کے بعد اگست 2019 کے اندر عدالت نے اس کیس کو نپٹانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سماعت شروع کر دی اور بالآخر اکتوبر 2019 کے اندر کیس کی سماعت ختم ہوئی اور نومبر میں عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ مسجد کی زمین کو ایک ٹرسٹ کو دے دینا چاہیے، جس کے زیر انتظام مندر کی تعمیر شروع کی جائے، جبکہ اس کے بدلے میں ایودھیا کے اندر ہی مسلمانوں کو دوسری جگہ ایک نئی زمین الاٹ کی جائے جہاں پر وہ اپنی نئی مسجد کو تعمیر کر سکیں۔ یوں فروری 2020 کے اندر رام جنم بھومی نامی 15 رکنی ٹرسٹ کو قائم کیا گیا، جس کے زیر نگرانی مندر کی تعمیر کا کام شروع ہوا، جس کا 5 اگست 2020 کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سنگ بنیاد رکھا، اور مندر کی سنگ بنیاد کے ایک ماہ بعد لکھنؤ کی عدالت نے لال کرشنا اڈوانی کو بابری مسجد کیس میں تمام الزامات سے بری کر دیا۔ یعنی واضح طور پر ایک بار پھر سے موجودہ حکومت عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہوئی واضح طور پر دیکھی گئی۔ تقریباً 3.25 سال کے بعد نامکمل مندر کا افتتاح نریندر مودی نے 22 جنوری 2024 کو کیا اور اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ 2.77 ایکڑ کے اس متنازع لینڈ کو ملا کر 76.77 ایکڑ پر اس رام مندر کو تعمیر کیا گیا، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کو مختص کی گئی زمین پر فی الحال ابھی تک کوئی مسجد تعمیر نہیں کی جا سکی، لیکن خبریں ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر اسی سال 2024 سے شروع ہو جائے گی۔ لیکن اب کی بار نئی مسجد کا نام بابری مسجد کی بجائے محمد بن عبداللہ مسجد رکھا جائے گا۔ دراصل آج بھارتی جنتا پارٹی اور RSS کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں پر جو کہ ہندوستان کے اندر آباد ہیں، ان پر اتنا ظلم کرو، ان کو اتنا ٹارچر کرو کہ آخرکار یہ مظاہرے کرتے ہوئے باہر نکلیں کہ ان مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر ان کو ٹھکانے لگایا جا سکے اور اس ملک کو صرف اور صرف ہندوؤں کے رہنے کے لیے اکھنڈ بھارت میں بدلا جائے، جس کا نقشہ پیش کر کے وہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر بھی لگا چکے ہیں۔ اور ان سب لوگوں کو حوصلہ ملا ہے دنیا بھر کے مسلم ممالک کی خاموشی سے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے، ایودھیا کی مسجد گرا کر امت مسلمہ کے نبض کو دیکھ لیا دشمن نے کہ جا نہیں ہے، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ تو یہ تو تھی بابری مسجد کی مکمل تاریخ، جہاں پر اس وقت مندر موجود ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔